میں بات کروں گی, مجھے ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی وعلیکم السلام. جو خدشات ہیں اپوزیشن کے بھی, کچھ ماہرین کے بھی, کہ اسٹیٹ بینک مکمل طور پر پاکستان کے معاملات سے آزاد ہو جائے گا, حکومت کو, ملک کو اگر ترقی دینا بھی چاہے, غربت ختم کرنا بھی چاہے, تو اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک کے ہی تابع ہوں گی, اور اگر یہ ایکٹ سینٹ سے پاس ہو گیا تو اسٹیٹ بینک نہ پارلیمان کی سنے گا نہ ہی حکومت کی سنے گا. ان خدشات میں کس حد تک سچائی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ترمیمی بل لایا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے ایکٹ پر, وہ حد سے زیادہ خود مختاری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے رہا ہے. اچھا, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ نے شاید یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس سے سیکیورٹی, آئی ایم ایف پروگرام سے سیکیورٹی پہ بھی برا اثر پڑ سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیمی بل سے سیکیورٹی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے آئی ایم ایف نے کہا ہے اسٹیٹ بینک سے کہ سارے جو ڈیفنس کے مختلف اکاؤنٹس ہیں, بے شمار اکاؤنٹس ہیں مختلف اداروں کے اور ڈیفنس کے پورے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو اکٹھا کر کے ایک اکاؤنٹ میں لائیں. یعنی کہ انہیں پتا چلے گا کہ خرچے کیا ہیں, اکاؤنٹس میں کیا پیسہ ہے, کہاں مال ہو رہا ہے. یہ سر سیکیورٹی کے خلاف. دوسری طرف آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جو بجٹ کا خسارہ ہے, جس میں پرائمری ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں, پرائمری ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جب آپ قرضوں کی سود کی واپسی نکال لیں, تو یعنی کہ وہ کم ہوتا ہے. اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سرپلس میں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ سرپلس میں لانے کے لیے سب سے بڑا خرچے کا آئٹم کیا ہے؟ ڈیفنس. تو یہ ایک اشارہ اس بات پہ ہے کہ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر کو سختی سے ٹائٹ کیا جائے گا. یہ تیسری بات جو میں کہہ دوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ٹیریٹوریل ایشو ہو اور ایمرجنسی کے طور پر ہمیں سیکیورٹی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے, تو ہماری حکومت اسٹیٹ بینک سے جلد سے جلد لون نہیں لے سکتا. نہیں, یہ تو چیز شامل ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ چیز تو شامل ہے جس نقطے کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اہمیت دی جا رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی. تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بینک کیسے تابع رہے گا حکومت کے؟ بالکل, تو تین چیزیں ہیں, ایک اکاؤنٹس کی کنسالیڈیشن, دوسرا پرائمری سرپلس لانے کی کوشش میں حکومت کو ڈیفنس کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے, اور تیسرا قرضے اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی نہیں لیے جا سکتے ایون اگر ایک ایمرجنسی موجود ہو. یہ تین بہت اہم نکات ہیں. صحیح. اس سے سیکیورٹی پر اثر یقیناً پڑ سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, بورڈ آف گورنرز جو ہے اگرچہ وہ پاکستانی ہوں گے, لیکن کیا اس بات کے خدشات نہیں ہیں کہ وہ جو پالیسیز ہیں وہ آئی ایم ایف کی ٹو کریں گے؟ جی, یہ بات کا خطرہ ضرور موجود ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے ایک بیلنس کی ضرورت ہوتی تھی, اور میں جب حکومت میں تھا اس زمانے میں ہم نے ایک فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ بنایا تھا. دیکھیے یہ دو اہم پالیسیز, فسکل اور مانیٹری پالیسیز میں کوآرڈینیشن کی بے تحاشا ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ دوسرے پالیسیز بھی, ٹریڈ پالیسی, انویسٹمنٹ پالیسی وغیرہ. اب ہمارا اسٹیٹ بینک صرف مانیٹری پالیسی کے بارے میں سوچے گا, اور یقیناً زور اس پہ ہوگا کہ افراط زر کو کم کیا جائے. یہ بہت مناسب تو ہے, صحیح, مگر ہماری جیسے غریب ملکوں میں آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ روزگار میں بھی اضافہ ہو, شرح نمو میں کچھ اضافہ ہو. تو ایک بیلنس فسکل مانیٹری پالیسی میں رکھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ختم ہو جائے گا. اور آئی ایم ایف کے انفلوئنس, جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو وہ مانیٹری پالیسی پہ فکس کر کے
اسٹیٹ بینک سے کہیں گے کہ روپے کی قدر مارکیٹ پہ چھوڑو، سود کو بڑھاؤ، افراط زر اس طرح سے کم کرو، اور نتیجہ یہ کہ قیمتوں میں اضافہ اور افراط زر میں دوسری طریقوں سے اضافہ. تو لہٰذا یہ بیلنس بالکل نہیں رہا. ہم سب یہ کہتے رہے ہیں کہ ماڈریشن اور کوآرڈینیشن کی ضرورت بہت موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا مستقبل میں اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اس قانون کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے کیا رائے دی ہے اس پالیسی کے. میں نے آپ کو 3 ذریعے بتائے ہیں جس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، جو ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے باہر سے، وہ بے تحاشا بڑھ چکی ہے. تو کیا ہم IMF کے پنجے سے نکل پائیں گے؟ یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے. آپ کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں اور تجارتی خسارہ آسمان تک پہنچ چکا ہے اور اسی لیول پر رہنے کا خطرہ ہے، تو کیا عنقریب آپ IMF کے پنجے سے نکل پائیں گے؟ میرا نہیں خیال سوال کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، آخری سال میں حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، ایسی پالیسیز لے کے آئیں جس کا عوام کو فائدہ ہو، خاص طور پر معیشت کی جو رفتار ہے اس کو تیز کر دیں. اب سپٹمبر میں ہم اس IMF کا جو پروگرام ہے وہ یہ ختم ہو جائے گا. کیا اس کے بعد ہمیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کے بغیر چلیں گے ہم لوگ سپٹمبر کے بعد؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آپ کا باہر سے جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 28 سے 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اس سال، اور اگلے سال اسی لیول پر رہے گی، اس لیے کہ قرضوں کی واپسی کی مقدار بڑھتا جا رہی ہے. اگر پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے ہمارے پالیسیز میں کہ ہم اس کو بہت سخت طریقے سے کم کر لیں تو پھر IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب دسمبر میں ہماری امپورٹس تقریباً 7.5 ارب ڈالر تک پہنچی. امپورٹس کے جو اعداد و شمار ہیں کہ وہ 3 ارب ڈالر کی تک مشکل ہماری ایکسپورٹس رہیں، تو بھی خسارہ 4 ارب ڈالر ہے. تو دیکھ لیں ہمارا مالی سال کب ختم ہونے، اگر خسارہ 4 ارب ڈالر تک اس طرح بڑھتا گیا یہ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. 50 ارب ڈالر تک خدا نخواستہ جا سکتا. اور اگر آپ کے ریمیٹنسز اللہ کے فضل سے ان میں ابھی بھی کچھ اضافہ ہے، وہ 33 ارب ڈالر تک ہو جاتے ہیں، تو کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے 17 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، جو تاریخ کا نمبر 2 لیول ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے معاشرہ ڈاکٹر حفصہ صاحب میرے ساتھ تھے.